بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو یہودیوں کے دیے ہوئے سوالات کے جوابات بتاتے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں مشرکین کے دوسرے سوال کی، یعنی ذوالقرنین کون تھا، اور آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے کن کن علاقوں کو فتح کیا، اور یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے دیوار ذوالقرنین کس طرح بنائی۔ حضرت ذوالقرنین کا نام قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی داستان بطور خلاصہ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 98 تک میں ذکر ہوئی ہے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ تاریخ کامل ابن اسیر کے مطابق ذوالقرنین وہی سکندر مقدونی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی اور کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی زندگی اور حکومت 2 صدیوں پر محیط تھی، اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے۔ وہ ایک ایماندار، مہربان، اچھے لوگوں کے دوست اور ظالموں کے دشمن تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے مشرق و مغرب پر چڑھائی کریں اور انہیں اپنے پرچم کے نیچے اکٹھا کریں۔ انہوں نے 3 بڑی جنگیں لڑیں اور بہت بڑی لشکر کشی کی، پہلی مغرب کی طرف، دوسری مشرق کی جانب، تیسری مشرق و مغرب کے درمیان کوہستانی سرزمین کی طرف یعنی شمال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی کے سارے اسباب و عوامل ان کے اختیار میں دے رکھے تھے۔ وہ ہر طرح سے مسلح اور بیکرانہ لشکر کے ہمراہ مغرب کی سمت روانہ ہوئے۔ ان کے سامنے تمام مشکلات آسان ہو گئیں۔ سارے نافرمان اور سرکش ان کے سامنے جھکتے گئے۔ انہوں نے اپنی فتوحات مسلسل جاری رکھی، شب و روز پیش رفت کرتے گئے۔ مغرب کے سفر کے دوران وہ ایک چشمے پر پہنچے کہ جس کا پانی سیاہی مائل تھا۔ انہوں نے یوں خیال کیا کہ سورج یہاں پر غروب ہوتا ہے، اور تصور کیا کہ اس سے آگے کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جسے فتح کرنا باقی ہو۔ وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے ظلم و ستم سے وہاں کے کمزور لوگ اذیت و آزار میں تھے۔ ان لوگوں نے سب کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ وہ قوم قتل و غارت گری میں معروف و مشہور تھی۔ آیت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ حضرت ذوالقرنین کو حکم پروردگار ہوا کہ ان کو دین حق کی تبلیغ کرو، پس اگر نہ مانے اور اپنے کفر پر ڈٹ جائیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کو سزائے موت دے دو، یا ان کے ساتھ مزید نیکی کا برتاؤ کرو، یعنی ان کو ایک عرصے تک مہلت دے کر ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرو تاکہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے اہل ہو جائیں۔ حضرت ذوالقرنین نے خدا کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ وہاں کے باشندوں کو توحید کا پیغام سنایا اور شرک پر ڈٹے رہنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی کہ جس نے ظلم کیا، یعنی جو مشرک رہا، اس کو دنیا میں ہم سزائے موت دیں گے، اور جب روز محشر اٹھے گا تو عذاب خداوندی میں بھی سخت طور پر گرفتار ہوگا، لیکن جو ایمان لائے اور اس پر ثابت قدم رہے، اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے اور اس پر ہمارے احکام کا بوجھ اس قدر ہوگا جو وہ آسانی سے برداشت کر سکے گا۔ پس اس کی گزشتہ لغزشیں معاف کر دی جائیں گی اور بروز محشر اس کو نیک جزا ملے گی۔ ذوالقرنین ایک مدت تک وہاں رہے اور ظالموں اور ستمگروں کو ظلم و ستم سے روکتے رہے اور اچھے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیتے رہے۔ وہاں پر صلح و عدالت کی بنیاد ڈالی اور بلائی کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد جناب ذوالقرنین نے بڑی تدبیر کے ساتھ بڑی دلیری اور مصلحانہ اہداف کی خاطر مشرق کی جانب لشکر کشی کی۔ جہاں پر پہنچتے وہاں پر ہی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ تمام لوگ بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے اور ان کی حکومت کو تسلیم کر لیتے۔ ذوالقرنین فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ آخرکار ایک سرسبز و شاداب اور آباد زمین پر پہنچے۔ وہاں ایسی قوم کو دیکھا جن کا سورج کے علاوہ کوئی ستر نہ تھا، یعنی نہ وہ لباس بنانا اور پہننا جانتے تھے اور نہ گھر بنانا اور ان میں رہائش رکھنا جانتے تھے۔ چنانچہ جب دن ہوتا تھا تو پانی یا سرنگ یا کسی غار میں گھس جاتے تھے اور رات کو اپنے کاروبار کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی نجات کی خاطر وہاں پر اپنی حکومتوں سلطنت کا پرچم لہرایا اور علم کے نور اور اپنی رہنمائیوں سے اس تاریخی ماحول کو منور کیا اور ان کی خاطر خواہ خدمت کی۔ جناب ذوالقرنین مشرق و مغرب کو فتح کر لینے کے بعد تیسری جانب روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ایک مقام پر پہنچے کہ 2 طرفوں سے پہاڑ وہاں ختم ہوتے تھے اور درمیان میں گزرگاہ تھی۔ اس کی دوسری جانب یاجوج ماجوج آباد تھے اور ادھر ایک قوم فروکش تھی جو ذوالقرنین اور ان کی زبان کو
اور ان کی قوم کی زبان کو نہ جانتے تھے۔ جب انہوں نے ان سے احوال پرسی کی تو ان لوگوں نے اشاروں میں سمجھایا۔ یا بقدرت خدا ذوالقرنین کو ان کی بولی سمجھنے کی توفیق ملی یا کسی ترجمان کے ذریعے سے پتہ چلا۔ بہرحال انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ ان کے پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج آباد ہیں جو ہمیں بہت ستاتے ہیں۔ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی درہ سے گزر کر ہمارا جانی اور مالی ہر قسم کا نقصان کرتے ہیں، جس سے ہم بہت تنگ ہیں۔ لہٰذا ہم اخراجات کے لیے آپس میں چندہ جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ اس درمیانی راہ کو بند کر دیا جائے اور ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس اپنے پروردگار کی عطا کردہ دولت کافی ہے، البتہ اگر بند تعمیر کرنا ہے تو مجھے جانی امداد دو اور کام کرنے کے لیے مزدور فراہم کرو۔ میں تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں جس کو نہ وہ گرا سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ نکال سکیں گے، نہ اوپر سے پھلانگ کر ادھر کا رخ کر سکیں گے۔ آخرکار اس قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے وعدہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا وہ ان کی مدد کریں گے۔ آپ نے حکم دیا کہ لوہے کے ٹکڑے اکٹھے کیے جائیں، چنانچہ تعمیل ارشاد میں دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو لوہے سے بھر دیا گیا۔ جب چوڑائی اور بلندی میں لوہے کا ڈھیر دونوں طرف کی پہاڑوں کے برابر ہو گیا تو آپ نے اس تمام لوہے کو آگ سے پگھلانے کا حکم دیا تاکہ سب یکجان ہو جائیں اور کوئی سوراخ نہ بچے۔ چنانچہ لوہے کو بھونکیوں کے ذریعے سے آگ نما بنا دیا گیا حتیٰ کہ سارا لوہا پگھل کر ایک جسم ہو گیا۔ اس کے بعد تانبا پگھلا کر اوپر ڈال دیا گیا تاکہ مضبوط حصار بن جائے۔ چنانچہ اس عمل کے بعد وہ نہ اوپر چڑھ کر اس کو عبور کر سکے اور نہ اس میں سوراخ نکال سکیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بند جو حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ ایک لمبا بند نہیں تھا بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا جس سے لٹیرے گزر کر اس زمانے کی مہذب اقوام کو پریشان کرتے تھے، ان کی رپورٹ پر آپ نے اس کو بند کر دیا تھا۔ جس وقت جناب ذوالقرنین اس بے نظیر و بے مثال دیوار کو بنانے سے فارغ ہوئے تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے ظالموں و ستمگروں کے ظلم و ستم سے کمزوروں کی نجات کے لیے کتنا مثبت قدم اٹھایا ہے، اور کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت میں سے ہے۔ وہ حقائق اور خدا کے سامنے اس قدر متواضع تھے کہ اس قدر مضبوط و محکم دیوار بنانے پر ہرگز مغرور نہ ہوئے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تباہ کاریاں کریں گے۔ یہاں تک تذکرہ تھا مشرکین مکہ کے دوسرے سوال کا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ چلیے اب آپ کو تیسرے سوال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے، اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، آپ نے ان 3 سوالات کے جوابات ملاحظہ کیے جو کہ یہود نے مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات وحی کے ذریعے بتلا دیے۔ یوں مشرکین کے منہ بند ہو گئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔